السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ ناظرین، سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے دعا کریں جس کو ایک کے بعد ایک مصیبت نے گھیر رکھا ہے۔ پاکستان میں ایمرجنسی لگ چکی ہے، اسلام آباد کا ایئرپورٹ بند ہے اور ایک کے بعد ایک بڑا ایونٹ اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک بند ہونے والی ہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور پاکستان میں یہ ایک کے بعد ایک آنے والی یہ جو پرابلم ہے اس کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ کا موٹر وے 15 گھنٹے بند رہتا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اور یہ جو ایمرجنسی کی بات میں نے کی ہے، یہ ایک ایمرجنسی نہیں، پاکستان میں دو ایمرجنسیاں لگنے جا رہی ہیں، جو یعنی کہ پاکستان کے 2024 سال کا سٹارٹ ہوا۔ آپ بھی یہ بات بولیں گے کہ یار آپ کوئی اچھی خبر نہیں دیتے، 2024 کے بارے میں تو کوئی اچھی بات کریں۔ یقین کریں ہم اچھی خبریں ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسی خبر ہمیں ملتی نہیں ہے۔ ملتی کیوں نہیں ہے؟ اور الرٹ ہم آپ کو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ پاکستان میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اتنے کنٹروورشل الیکشنز جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، وہ سب کچھ، اور یوں لگتا ہے کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ کیوں ناراض ہوا ہے؟ جو اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو فسطائیت ہے، جو لوگوں کے اوپر، بچوں خواتین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں بارشیں بھی نہیں ہو رہی۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر سب کچھ بہا کر لے جاتی ہیں۔ یہ ایک جو چیز ہے نا، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسپیشلی سوشل میڈیا تک اب بند ہونے جا رہا ہے۔ کیوں؟ ریزن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ ضرور دیا کریں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں، میں نے جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ دو طرح کی ایمرجنسی پاکستان میں ہے۔ ایک وہ ایمرجنسی ہے جس کی بات جو اقتدار سے ریلیٹڈ ہے، ایک دوسری ایمرجنسی ہے۔ پاکستان میں اس وقت اسلام آباد کا جو ایئرپورٹ ہے وہ بند ہو چکا ہے، آپ کے موٹر ویز بند ہیں۔ جو موسمی حالات ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے جو معاملات یا ایک کے بعد ایک مصیبت ہمارے اوپر پل پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ ہم نے جو پچھلے کئی مہینوں سے ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، ہم لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک خبر ہے اور اس خبر کے مطابق پاکستان کا جو سب سے بڑا ایوان ہے سینٹ، اس میں ایک قرارداد پیش ہوئی ہے اور اس قرارداد میں جو کچھ بولا گیا ہے یہ جاننا جو ہے وہ انتہائی ضروری بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، اور یہ پاکستان کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کے اوپر بڑا اثر انداز ہوگا۔ پاکستان کے 3 بڑے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں کچھ لوگ عدلیہ کے ذریعے عمران خان کو جیل میں رکھنے اور عمران خان کو جیل میں مزید سزا دلوانے کے لیے متحرک ہیں، اور انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو یہ بات مبینہ طور پر کہہ دی ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو سزا نہیں دی اور اس کو آئین اور قانون کا جو رائٹ ہے وہ نہیں دیا، انہوں نے ڈیفرنٹ انداز میں یہ بات کی ہے۔ میں آپ کے سامنے اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی پھر جو ہے آپ یعنی کیونکہ عمران خان جب آئے گا وہ آپ کو بھی پوچھے گا، ہمیں بھی پوچھے گا، اور جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ صحیح نہیں کیا ان کو بھی پوچھے گا۔ تو دیٹس وائی، اس وجہ سے عمران خان کا جو ہے وہ رستہ روکا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے عدالتوں کے ذریعے روکا جائے، پھر دوسرا آپشن ہے کہ پریزیڈنٹ عارف الوی کے ذریعے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ حفیظ اللہ نیازی نے یہ خبر دی ہے، سہیل وڑائچ بات کر چکے ہیں، انصار عباسی بات کر چکے ہیں کہ بھئی ریاست یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو فکس کیا جائے، اس کو نیکسٹ الیکشن میں نہیں آنے دیا جائے اور نواز شریف کو آنے دیا جائے۔ ادروائز اگر عدالت عمران خان کے رستے
رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی اور اس کو جو ہے وہ رستہ دیتی ہے تو پھر ملک میں ایمرجنسی جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ یہ وہ ایمرجنسی ہے جس کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں، اور یہ جو ایمرجنسی ہے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کا سوشل میڈیا، یوٹیوب جس پر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فیس بک جس پر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک جہاں پر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، یا دیگر جو لوگ باریک وارداتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر نہیں بتائی جاتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ جو ہیں یہ ڈسٹربنس بنی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ نے ہر چیز کو کنٹرول کر لیا لیکن آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ تو اب کیا ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کیا جائے۔ عمران خان کا ورچوئل جلسہ ہوا تو آپ نے دیکھا ملک میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا، تو کیا الیکشن کے پاس یہ سارا کچھ جو ہے بند اگر ہوگا تو ہی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی واردات ڈال سکتے ہیں، الیکشن چرا سکتے ہیں۔ عمران خان کے لوگوں کو آپ جو ہیں وہ آپ نے ویسے تو ڈسکوالیفائی کر دیا، بہت سے لوگوں کی نومینیشن پیپر جو ہے وہ مسترد کر دیے، اپیلیں مسترد کر دیں، یہ بات سپریم کورٹ میں بھی اب پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی آئی ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ جب وہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تو آپ جو ہیں وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ رسک لیا جائے، آپ دوسرے رستے سے اقتدار کے اوپر آ جائیں یا کوئی آنے کی کوشش کریں، معاشی ایمرجنسی لگا دیں، لیکن معاشی ایمرجنسی لگا لیں گے اگر آپ، لیکن ملک میں اگر سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کی معاشی یعنی آپ صحیح بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، ایک تگڑی حکومت لے کے آئیں، وہ سٹیبل حکومت ہو، وہ معاشی ریفارمز کرے، اور آپ اس راستے کے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیوں غیر آئینی طریقوں کے ذریعے ملک میں معاشی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑا کوسچن ہے جس کے اوپر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار ایسا کیوں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ملک میں موسم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی جہاں پر یہ سب حالات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مصیبت آتی ہے تو اس کے بعد مصیبت پہ مصیبت، مصیبت پہ مصیبت، مصیبتوں کے پہاڑ جو ہیں وہ پل پڑتے ہیں۔ پاکستان دیکھیں ہر طرح سے جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے، پولیٹیکل کرائسس آپ دیکھیں، معاشی کرائسس آپ دیکھیں۔ آئی ایم ایف نے اب وارن کر دیا ہے، وہ شاید پیسے بھی دیتے ہیں، نہیں دیتے، جو جنوری میں قسط آ رہی تھی، کیونکہ ہم نے جو کرتوت کیے ہوئے ہیں، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی ہیں ایک جماعت کو فکس کرنے کے لیے، وہ بھی اب اس کے رستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر پاکستان کے لیے پرابلمز ہی کریٹ کر رہی ہیں۔ اسلام آباد کا ایئرپورٹ بند ہے، وہ کس وجہ سے ہے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسرا ہمارا موٹر وے بند رہتا ہے، اور اوورہال پاکستان سمجھ لو ایک طریقے سے آدھا بندی ہے۔ کس وجہ سے بند ہے؟ کچھ ہمارے جو انتظامی معاملات ہیں، جو ہم ایک جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے بند ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس وجہ سے بند ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مل ملا کر ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے خدا بھی ہم سے ناراض ہے اور خدا کے بندے بھی ہم سے ناراض ہیں، اور جب یہ سب کچھ ناراض ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز جس گھر میں وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی جھگڑا ہو نا، تو وہ اس میں کبھی سکھ نہیں آ سکتا۔ اگر پاکستان میں لڑائی جھگڑا رہے گا، جو چل رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے بھی چل رہا ہے، اور اسپیشلی 2 سالوں سے چل رہا ہے، جو پاکستان پی ٹی آئی کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس جھگڑے کو ختم کریں، الیکشنز کروائیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں، لوگوں کو یہ حق دیں کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح طریقے سے انتخاب کر کے ملک میں جس کو وہ چاہیں وہ اقتدار میں آئے، وہ حکومت بنائے، وہ پھر ریفارمز کرے۔ جب تک عوام کی نمائندہ حکومت اقتدار میں نہیں آتی تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی پاکستان کے لیے دعا کیجئے گا، ہم بھی پاکستان کی بہتری کے لیے اور آپ کو خبریں دینے کے لیے اور اچھی خبریں دینے کے لیے کہ بھائی جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے وہ اچھا فیس بک والا شاید وہ میں مس کر گیا ہوں۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ایون یہ کہ واٹس ایپ کو بھی بند کرنے کے لیے ایک سینیٹر ہیں بہرام انتنگی، یہ پشاور سے یا کے پی کے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کرنے کی قرارداد جمع کروائی ہے پارلیمنٹ میں، اور اس سے پہلے بھی یہ قرارداد سبمٹ کروا چکے ہوئے ہیں۔
تو اس میں انہوں نے یہ بولا کہ ان سب پلیٹ فارمز کو بند کیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کون چلاتا ہے اور یہ بل کہاں سے آتے ہیں، اور شہباز حکومت کی آخری دنوں میں تھوک کے حساب سے یہ بل کیسے پاس ہوئے تھے، یہ سارے جو ہیں وہ مل ملا کر آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، وہ جو آئین پاکستان جس کی ضمانت دیتا ہے ہر شہری کو، وہ چھیننے کی کوشش ہے۔ اور میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کنٹرول ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو شاید اس کو بھی کنٹرول کر کے جو ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے، جو لوگ آئین اور قانون سے باہر نکل کر کھیلتے ہیں یا ایکٹ کرتے ہیں، تو وہ یعنی زبان ہی بند کر دی جائے، زبان بندی کر دی جائے، اور یہ پلیٹ فارمز جو دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں ڈالرز کما رہے ہیں، لوگ اس سے بزنس بنا رہے ہیں اس سے، اور اپنے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں ان پلیٹ فارم سے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں صرف ایک جماعت چونکہ زیادہ جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا آتا ہے اور اس کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، اس وجہ سے ہم ان تمام لوگوں کو بے روزگار کر دیں اور ان کے جو روزی روٹی لگی ہوئی ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیں، صرف اس لیے کہ ہماری مرضی کے مطابق لوگ بات نہیں کرتے۔ اللہ حافظ۔